نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بحث میں آدم علیہ السلام تھے تو ان کی خصوصیات کو ابو شیخ اور ابن عدی نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ کوئی آدمی بحث سے نہ ہوگا مگر یہ کہ اس کو اس جگہ کے نام سے اس جگہ اس کے نام کے ساتھ بلائیں گے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی کنیت سے اس جگہ بلائیں گے اور کہیں گے کہ ابا محمد، اور کسی بہشتی کے منہ پر داڑھی اور مونچھیں نہ ہوں گی مگر آدم علیہ السلام کہ ان کی داڑھی لمبی ناف تک ہوگی۔ اور بحقی نے دلائل نبوہ میں حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت لیست لہم کنی الا آدم فانہ یکنی ابا محمدن تعظیماً و توقیراً، یعنی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے واسطے کنیتیں نہ ہوں گی مگر آدم علیہ السلام پس تحقیق ان کی کنیت ابو محمد ہوگی واسطے تعظیم اور توقیر کے۔ اور ابو شیخ نے اسی مضمون کو بکر بن عبداللہ المزنی سے روایت کی ہے، اور ابن عساکر غالب بن عبداللہ عقیلی سے لائے ہیں کہ کنیت آدم کی ابو البشر ہے دنیا میں اور ابو محمد ہے جنت میں۔ اور ابو شیخ نے خالد بن معدان سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہند میں اترنا اور بعد مرنے کے ان کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس لائے تھے، اور 150 آدمی ان کی اولاد میں سے نوبت نبوت اٹھانے کی خدمت میں مقرر تھے۔ اور ابو شیخ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ قبر آدم علیہ السلام کی مینا میں ہے، بیچ مقام مسجد خیف کے، اور قبر حضرت حوا علیہ السلام کی جدہ میں ہے۔ اور انہی میں سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ابلیس کی کتاب، قرآن، علم اور رسول اور کھانا وغیرہ۔ ابلیس نے جناب الہی میں عرض کی کہ بار خدایا آدم کو وعدہ کرامت کا فرمایا تو نے، اور واسطے اولاد اس کی کہ کتاب اور رسول اور علم اور جگہ رہنے ان کے، اور کھانا اور پینا اور شراب اور آواز خوش عنایت فرمائی تو نے مجھ کو، فرما کہ ان چیزوں میں سے کیا دیا تو نے مجھ کو؟ خدا نے فرمایا کہ کتاب تیری وسم ہے، یعنی نیلا کرنا بدن کے ساتھ سوئی کے، اور قرآن تیرا شعر ہے، اور رسول تیرا کاہن ہے، اور برہمن اور عشیش اور بزم خوان ہے، اور علم تیرا سحر ہے، اور کھانا تیرا مردار کے اس کے ذبح کرنے کے وقت نام خدا کا نہ لیا گیا ہو، اور پینے تیرے کی چیز جو چیز مست کرنے والی ہے جیسا کہ بھنگ کا پانی اور پوس کا پانی اور شراب، اور معنی جس کے اور جگہ رہنے کے تیرے کے حمام ہے، اور باتیں تیری جھوٹے قصے، اور مؤذن تیرا مزامیر اور بربت، اور مسجد تیری بازار ہے، اور آواز گھنٹے کی، اور جال شکار تیرے کا عورتیں ہیں۔ ابلیس نے کہا اے رب، میری یہ سب باتیں کافی شافی ہیں اپنی معاش میں مجھ کو۔ تعمیر کعبہ اور طواف کا حکم من جملہ ان چیزوں کے یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام قرب الہی سے دور ہوئے، ان کو بسبب اس کے کمال وحشت حاصل ہوئی۔ حق سبحانہ نے ان کو فرمایا کہ جس جگہ اب کعبہ ہے ایک گھر تیار کرو مانند بیت المعمور کے، کہ آسمان میں کعبہ فرشتوں کا ہے، اور کرو اس کے طواف جیسا کہ فرشتے گرد بیت المعمور کے طواف کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسا کہ فرشتوں کو انہوں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی طرح طواف خانہ کعبہ کرتے تھے، اور نماز اس طرح پڑھتے تھے جیسے کہ فرشتے بیت المعمور کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس کو روایت کیا ہے طبرانی نے عبداللہ بن عمر سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حج، بحقی نے شعب الایمان میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم
علیہ السلام نے ہندوستان کی زمین میں سے 40 حج پا پیادہ کیے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ۔ منجملہ ان چیزوں کی یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری و مسلم اور باقی صحاح ستہ میں اصل اس قصے کا مذکور ہے، اور بہقی کتاب اسماء و صفات میں اور واحدی نے کتاب الشریعہ اور ابو داؤد نے ایسا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی باری میں عرض کی کہ بار خدائے حضرت آدم علیہ السلام سے میری ملاقات کرا دیں تاکہ ان سے دریافت کروں کہ انہوں نے ہم کو اور اپنے تئیں بیش سے کس واسطے نکلوایا اور محنت اور بلاؤں میں دنیا کے اندر پھنسایا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ان سے ملوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور اعتراض کے حضرت آدم سے کہا کہ تم وہی آدمی ہو کہ حق تعالیٰ نے روح خاص اپنی تمہارے اندر ڈالی اور ہر چیز کے نام تم کو سکھلائے اور فرشتوں سے تم کو سجدہ کروایا اور بہشت میں اپنی تمہاری سکونت مقرر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں وہی آدمی ہوں، وہی آدم ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا پس کیا سبب ہوا کہ بہشت سے تم نکلے اور ہم کو بھی نکالا اور زمین پر پڑے؟ حضرت آدم نے جب یہ اعتراض سنا ان سے تو فرمایا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت آدم نے کہا وہی موسیٰ ہے کہ خدا کے ساتھ تو نے باتیں کی اور تجھ کو پیغمبر برگزیدہ اپنا کیا اور رتبہ مناجات کا تجھ کو عطا کیا اور توریت عنایت کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پس سچ کہہ کہ توریت میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے لکھی گئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2000 برس پہلے تم سے لکھی گئی تھی۔ پھر حضرت آدم نے کہا کہ آیا توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وعصیٰ آدم ربہ، یعنی نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی؟ حضرت موسیٰ نے کہا البتہ موجود ہے۔ حضرت آدم نے کہا پس کس واسطے مجھ کو ملامت کرتا ہے؟ اوپر اس امر کے کہ میری پیدائش سے 2000 برس پہلے اس کو لکھ دیا اور مقدر کر دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نقل کرنے اس قصے کے فرمایا کہ حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب ہوئے اور حضرت موسیٰ خاموش ہوئے۔ آیت نمبر 37 ہے سورہ بقرہ کی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا حکم، تفسیر مظہری تفسیر عثمانی سے بات نقل کی جا رہی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا حکم عتاب آمیز سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو بحالت ندامت و انفعال گریہ وزاری میں مصروف تھے۔ اس حالت میں حق تعالیٰ نے اپنے رحمت سے چند کلمات ان کو القاء اور الہام کے طور پر بتلائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے اصل معنی لغت میں رجوع کے ہیں۔ اگر بندے کی طرف منسوب کرے تو گناہ سے پھرنا اور باز رہنا مراد ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی بھی نسبت کریں تو عذاب کرنے سے اعراض فرمانا اور مغفرت کی طرف توجہ فرمانا مقصود ہوگا۔ الرحیم بہت بڑا مہربان ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ حضرت آدم و حوا کی ندامت اور گریہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام 200 برس روئے اور 40 روز تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ حضرت آدم 100 برس تک حوا کے پاس نہ آئے۔ یونس بن حباب اور علقمہ بن مرشد فرماتے ہیں کہ اگر سارے زمین والوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ان سے زیادہ ہوں گے، اور اگر حضرت داؤد اور زمین والوں کے آنسو جمع کیا جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو
بڑھ جائیں گے۔ یہ بات تفسیر مظہری سے نقل کی گئی ہے۔ شعر بن جوشف فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کی شرمندگی سے 300 برس تک سر نہیں اٹھایا۔ حکمت کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے صحب سے توبہ اور استغفار کا طریقہ بتلانا مقصود تھا کہ جب کہ کبھی کسی سے کوئی گناہ صادر ہو تو فوراً اپنے باپ آدم کی طرح تضرع اور زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں رجوع کرے، شیطان کی طرح معارضہ اور مقابلہ نہ کرے۔ بالفرض اگر حضرت آدم سے یہ معصیت نہ صادر ہوتی تو ہم گناہ گاروں کو توبہ اور استغفار کا طریق کیسے معلوم ہوتا؟ سعادت و شقاوت کا افتتاح ارم عارف ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم سعادت و شقاوت دونوں ہی مقدر تھیں۔ اس کی حکمت اس کو مقتضا ہوئی کہ سعادت کا بھی افتتاح ہوا اور شقاوت کا بھی۔ اس لیے سعادت کا افتتاح حضرت آدم کے ہاتھ سے کرایا اور شقاوت کا افتتاح ابلیس کے ہاتھ سے کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بے چینی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کتاب سراپا عتاب کو سنتے ہی بے چین اور بےتاب فوراً بارگاہ خداوندی میں ایسے تضرع اور ابتحال کے ساتھ ملتجی ہوئے کہ سارے عالم کا تضرع اور ابتحال بھی اس کے پاسنگ نہیں ہو سکتا۔ حق تعالی شانہ کی عفو اور مغفرت جوش میں آ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ اور معذرت کے کلمات تلقین فرمائے گئے۔ ابلیس کی معصیت چونکہ تمرد اور سرکشی کی بنا پر تھی، اس لیے اس کو توبہ اور معذرت کی تلقین نہیں فرمائی۔ عیسائیوں کی تردید۔ معرف القرآن حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر سے یہ نقل کیا جا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جانے سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہو گئی کہ آدم کی معصیت کی وجہ سے ان کی تمام اولاد گناہ کے بوجھ میں لدی ہوئی تھی۔ اس کو یہ بگاٹن سن کہتے ہیں۔ وہ چرچ میں لے جا کے وہ پانی وانی چھڑکتا ہے، وہ ان کا جب پاسٹر ہوتا ہے بلوم اپنی، تو یہ یعنی کہ ہر آدم کا بچہ جو ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس عالم میں توبہ اور استغفار، تضرع، ابتحال اور بارگاہ خداوندی میں گریہ وزاری کی مبارک سنت جاری فرمائی۔ تا قیامت جس قدر بھی تائبین اور مستغفرین توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے، اسی قدر حضرت آدم علیہ السلام کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ حضرت آدم ہی تمام تائبین اور مستغفرین کے امام اور تمام متضرعین اور خاشعین کے قدوہ اور پیشوا ہیں، اور ابلیس نے ابا اور استکبار کی سنت سیئہ کو جاری کیا۔ قیامت تک جو شخص بھی حکم خداوندی سے اعراض و انکار کرے گا، اسے ابلیس کی ملعونیت اور مطرودیت میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ وہ کافرین اور مستکبرین کے امام اور حکام خداوندی پر اعتراض کرنے والوں کا پیشوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔